السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کا اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد یعنی ساری دوڑ دھوپ راہ راست سے سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ سورہ الکہف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 102 سے 105 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں ذوالقرنین کی تیسری مہم کی تفسیر کا مطالعہ ہوا تھا، اور تیسری مہم میں جب ذوالقرنین نے جو ہے یاجوج اور ماجوج سے بچنے کے لیے جس قوم کی طرف وہ گئے تھے وہاں پر ان سے کہا کہ پہلے لوہا پگھلوا کر تختیاں اس کی منگوائیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے پر جو پگھلا ہوا تانبا کاپر جو ہے نا پھر اس کے اوپر انہوں نے ڈال دیا۔ یہ ایسا بند تھا یاجوج اور ماجوج جو اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا، سوراخ کرنا، راستہ بنانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ یہ کام تمام ہونے کے بعد ذوالقرنین کے اندر اتنی انکساری، اتنی ہمبلنس تھی کہ وہ جو ہے اس کا کریڈٹ اپنے اوپر نہیں لیتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس مضبوط دیوار کو جو ہے وہ پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے برحق ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہمارے مطالعے میں آئی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتم گتہ ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، بنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو جو ہے وہ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت یعنی اللہ کی نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ آج جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج جو ہے وہ اندھے بننے، تو اس دن جو ہے ان کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا۔ یہاں تک اب مطالعہ ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد کی اختتامی آیات ہیں، اس کے بعد
102 سے 105، پھر انشاءاللہ اس کے بعد 106 سے 110 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا تو کیا یہ لوگ، یعنی یہ پوری صورت کا خاتمہ کلام ہے، اس لیے اس کی مناسبت ذوالقرنین کے قصے میں نہیں بلکہ صورت کے مجموعی مضمون میں ہم کو تلاش کرنی چاہیے۔ صورت کا مجموعی مضمون یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور دنیا پرستی چھوڑ کر آخرت پر یقین لانے کی دعوت دے رہے تھے، جس چیز کی آج بھی بہت سخت ضرورت ہے۔ توحید کی اور آخرت کی فکر اور آخرت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ آج اکثریت ہماری دنیا پرستی کے اندر ملوث ہے، دنیا ہی حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے، مگر قوم کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت اور اپنی شوکت حشمت کے زوم میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو رد کر رہے تھے، بلکہ ان چند راستی پسند انسانوں کو بھی جنہوں نے یہ دعوت قبول کر لی تھی، ظلم اور ستم اور تحقیر اور تذلیل کا نشانہ بنا رہے تھے۔ جو لوگ اس کو تسلیم کیا ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ سرداران مکہ ظلم، زیادتی، تحقیر، مذاق اڑانا، ستانا، ٹارچر کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ یہ لوگ کر رہے تھے۔ اس پر وہ ساری تقریر کی گئی جو شروع سورے سے یہاں تک چلی آ رہی ہے، اور اسی تقریر کے دوران میں ایک کے بعد دیگر ان 3 قصوں کو بھی جنہیں مخالفین نے امتحاناً دریافت کیا تھا، ٹھیک موقع پر نگینوں کی طرح جڑ دیا گیا۔ 3 سوالات جو کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تینوں وہ ایک کے بعد ایک آ گئے۔ تو اب تقریر ختم کرتے ہوئے پھر کلام کا رخ اسی مدعا کی طرف پھیرا جا رہا ہے جسے تقریر کے آغاز میں پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ اس سے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر یعنی انکار، حق کو جھٹلانا، چھپانا، سرکشی، بغاوت، یہ تمام چیزیں ہیں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں، یعنی کیا یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی، چونکہ سوال انہی کی طرف سے تھا نا، 3 سوالات جو کیے تھے انہی کی طرف سے تھا، اور یہ سب ان کو جب جواب ان کے مل گئے، یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی کہ ان کا خیال یہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روش ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، تو انہوں نے اتنا سننے کے باوجود بھی کیا ایسے کارساز بنا لیے، معبودان باطل، بتوں کو، فرشتوں کو، دیویوں کو، اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیا، یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو کیا یہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے؟ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یعنی جو ایسے انکار کرنے والے ہیں، ضیافت یعنی ان کی مہمان نوازی، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے، ایسے سرکش باغی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ جہنم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ سب سے زیادہ اپنے اعمال میں ناکام اور نامراد کون ہے؟ کہ پھر اس کا جواب یہ دیا گیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری
صحیح و جہد یعنی کوشش جو ہے راہ راست سے بھٹکی رہی، راہ راست سے ان کی جو ہے کوششیں بھٹکی رہیں، توحید کے بجائے شرک میں مبتلا ہوئے اور آخرت کے بجائے دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے۔ اس آیت کے مفسر نے دو مطلب لیے ہیں، ایک وہ جو ترجمانی میں اختیار کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جن کی ساری صحیح و جہد دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہے گی، ان کی جو ہے دوڑ بھاگ جو ہے، ان کا مقصد جو ہے، ان کا محور جو ہے دنیا ہی رہا ہے۔ دنیا میں دنیا کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا آرام سے رہو، دنیا سے چلا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا انہیں، اسی کو اصل زندگی انہوں نے سمجھ رکھا۔ دنیا کی کامیابیاں اور خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصود بنایا، دنیا کی کامیابی اس کو اپنا مقصد بنایا۔ اللہ کی ہستی کہ اگر قائل ہوئے بھی تو اس بات کی کبھی فکر نہ کی کہ اس کی رضا کیا ہے، اور ہمیں کبھی اس کے حضور جا کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، یہ فکر بھی ان کے اندر نہیں پائی گئی۔ لیکن یہ رہا کہ جو ہے اگر تھوڑی بہت فکر آئی بھی تو لیکن اس کا جو ہے وہ ان کا اس کا اثر جو ہے آخرت کا اثر ان پر کمزور رہا، اس پر یقین کمزور رہا۔ اپنے آپ کو محض ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار حیوان عاقل سمجھتے رہے، جس کے لیے دنیا کی اس چراگاہ سے تمتع کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ بس ان کا مقصد ہی یہ رہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ گم ہو جاتے ہیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، آسائش، یہی مقصد ہوتا ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی اور ٹیمپرری زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ محنت اگر کرنی ہے تو آخرت کے لیے کرو۔ تو یہی جو سوال جب کیا گیا تھا کہ کیا تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی، ان کی ساری جدوجہد، کوشش جو ہے راہ راست سے ان کی بھٹکی ہوئے رہے یہ لوگ، اور وہ سمجھتے رہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، اور سونے پر سہاگا یہ ایک تو غلط راستہ پر چل رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو چل رہے ہیں جس راستے پر ہیں وہی صحیح راستہ ہے، بلکہ سیدھے راستے کو الٹا ٹیڑھا سمجھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کی بات نہیں مان رہے۔ یہ ہے یہاں پہ بات۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ یہ خسارے والے لوگ کون ہیں؟ جو دنیا پرست لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہیں کیا، اور اس کے حضور یعنی آخرت کا یقین نہیں کیا، دوبارہ پیدا ہونے پر یقین نہیں کیا۔ گل سڑ کر جب ہڈی گوشت مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ انہوں نے اللہ کو جانا ہی نہیں۔ اللہ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ صرف یہ کہہ دے کن فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور انہوں نے انکار کیا، اس کے حضور پیشی کا یقین نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کیا؟ اس لیے ان کے سارے اعمال کو اللہ نے ضائع ہو گئے، اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ جب انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا تو جو بھی عمل دنیا کے اندر انہوں نے کیا وہ کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے انسان کو جب جس چیز کی ضرورت اعمال کی، نیکی کی، ایمان کی ہو، اس وقت جو ہے موت کے دروازے پر، موت کے سامنے جب کھڑا ہو تو اس کے سامنے
جب واضح بات آ جائے گی تو کتنا بڑا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی کہ اس نے دنیا اگر بغیر ایمان کے صرف اعمال ہی اگر کرتا رہا تو صرف اعمال کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان ہے، تو وہ اعمال اس کے ضائع ہو گئے. جب اسے پتہ چلے گا تو کتنا وہ یہ ہوگا، کتنا پریشان ہوگا، کیسی اس کی حالت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ایمان اور عمل صالح ہونا ضروری ہے. ایمان ہے، عمل نہیں ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. ایمان نہیں ہے، اعمال ہیں تب بھی قابل قبول نہیں ہے. دونوں ضروری ہے، ایمان بھی اور عمل صالح دونوں ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کے ایمان ضائع ہو گئے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں کوئی وزن نہ دیں گا. یعنی اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں چاہے کتنے ہی بڑے کارنامے، منکرین، کافرین، جو ایمان نہیں لائے، کتنے ہی بڑے کارنامے کیے ہوں، بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. کتنا بھی بڑا کام انسان دنیا میں کرے، اس کی موت آ گئی تو ختم ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی تو ختم ہو گیا. ہم یہاں کا یہیں پہ رہنے والا ہے. وہاں جو کام آنے والی چیز ہے ایمان اور عمل صالح ہے. اپنے قصر اور محلات، اپنی یونیورسٹیاں، لائبریریاں، اپنے کارخانے، سڑکیں، ریل، اپنی ایجادیں، جو تحقیقات، جو انکشافات، صنعتیں، فیکٹریز، علوم، فنون اور اپنی آرٹ گیلریاں اور دوسری وہ چیزیں جن پر انسان فخر کرتا ہے، ان میں سے تو کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ اللہ کے ہاں نہ پہنچیں گے کہ خدا کی میزان میں اس کو رکھ سکیں. جتنے اچھے کام کیا دنیا کے اندر، جتنے بھلے کام کیا، ان کو جو ہے وہاں پر اگر ایمان نہ ہو تو وہ کام آنے والے نہیں ہیں. نہ وہ چیزوں کو لے جا سکیں گے، نہ وہاں پر پیش کر سکیں گے، اور نہ اس کا کوئی وزن ہوگا. اللہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یوں ہے کہ ایک موٹا تازہ شخص آئے گا، اور موٹا تازہ شخص جو آئے گا بہت ضخیم ہوگا، لیکن اللہ کی نظر کے سامنے وہ مچھر سے بھی اس کا کم وزن ہوگا. تو وزن جو بڑھے گا اصل میں بنیادی طور پر ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر. جسامت کا وزن وہاں پر نہیں رہے گا. تو وہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف مقاصد عمل اور نتائج عمل ہیں. اب یہ بھی ضروری ہے کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. ریا، دکھاوا، روایات میں آتا ہے کہ ایک جہنم کے اندر ایک مقام ہے، اور اس مقام کے اندر جو ہے جو ریاکار ہیں اور جو لوگ علم والے بھی ہیں، اور وہ جو ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا. کیونکہ وہ ان کے عمل ان کے علم کے مطابق نہیں تھے. تو علم اور عمل بہت ضروری ہے. وہ بات بھی آتی ہے نا سورہ صف میں، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ پہاڑ جیسے اگر نیکی وہاں لے گئے اور معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے کسی کا حق مارنے کی وجہ سے ہماری نیکی جو ہے ان مظلوموں کے کھاتے میں چلے جائے، یہاں تک کہ اس مظلوم کے گناہ ہمارے کھاتے میں آئیں، تو جو ہے جنت میں جانے والے کہاں چلے جائیں گے؟ دوزخ میں چلے جائیں گے. تو اس کا بہت اہتمام رکھنا ضروری ہے کہ اور اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما، اس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خود نمائی نہ ہو، بلکہ انکساری ہو. اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ قبول کرے، اس کا اجر دے، اللہ ہماری نیکیوں کو ضائع نہ کرے، اللہ
ہم جو بھی ہم کیے ہیں درگزر گناہ ہم سے جو ہوئے سرزد ہوئے ہیں درگزر کرے، معاف کریں، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ذرا کوشش یہ کرنا کہ ہمارے اندر ریا نہ آئے، نفاق نہ آئے، دکھاوا نہ آئے، تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے، گھمنڈ نہ آئے۔ یہ تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر نمازیں ہیں، تلاوت ہے، وہ چیزیں ہیں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں ریا، دکھاوا، یہ چیزیں اگر آ جائیں تو پھر جو ہے جنت میں جانے کے بجائے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اب جو ہے آگے آخرت میں جو کچھ پیش کر کے وہ کوئی وزن پا سکتا ہے تو لازماً کوئی ایسا ہی کارنامہ ہونا چاہیے جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، ایسا کارنامہ، دنیا کو دکھانے والا کارنامہ نہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دنیا کی جو محنت ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ہماری کام نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ایمان کے ساتھ اگر وہ کام ہم کریں گے تو پھر وہ ہماری عبادت ہوگی، اللہ کی غلامی ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کا اجر بھی ہم کو دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، نام نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمبلنس، انکساری ہو، یہ ضروری ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل ہو، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کیا ہو، اور ان نتائج کو مقصود بنا کر کیا ہو جو آخرت میں نکلنے والے ہیں۔ ایسا کوئی کارنامہ اگر اس کے حساب میں نہیں ہے تو ساری دوڑ دھوپ بلا شبہ اکارت گئی جو اس نے دنیا میں کی تھی۔ یہ آخری آیت کے اندر ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیثوں کے ذریعے سے بارہا اس کو سمجھایا اس آیت کے ضمن میں کہ جو ہے انسان اپنے جو بھی عمل کرے، ایمان جو بھی ہو اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔